آپ کی ماشاءاللہ یادداشت بہت تیز ہے، آپ کو کئی بیماریاں بھی ہیں، ذیابیطس بھی ہے اور بھی ہیں، کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ ہے۔ کوئی خاص دوائی کھاتے ہیں؟ یہ دوائی تو کھاتا ہوں لیکن کوئی خاص دوا تو نہیں کھاتا۔ یہ فرمائیں کہ زندگی میں کس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ سید بلال بہدوری صاحب سے۔ اور سب سے برا کون لگا زندگی میں؟ برا کوئی بھی نہیں لگا۔ نہیں، پھر بھی نہیں، کوئی نہیں لگا۔ بادشاہوں سے، حکمرانوں سے ملتے رہے، پیسے، پلاٹ وغیرہ تو بہت کچھ کمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میری سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور کسی کی کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی چیز قبول بھی نہیں کی۔ اللہ کا فضل ہے۔ تحفے بھی قبول نہیں کرتے تھے؟ تحفے بھی بہت کم۔ لیکن جب اردو ڈائجسٹ کی اشاعت بڑھی تو اس وقت پیسے تو بڑے کمائے ہوں گے؟ جی نہیں، پیسے کمائے کم ہیں کیونکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ، ایک تو یہ تھا کہ اشتہارات ہمیں کچھ زیادہ نہیں ملتے تھے، دوسرا یہ کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اور بے شمار علمی تحقیقی کام کرتے تھے، اس پر خرچ کرتے رہتے تھے۔ یعنی ہم نے جہاں اردو ڈائجسٹ نکالا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بے شمار کانفرنسز بھی کی اردو ڈائجسٹ کے تحت۔ سب سے بڑی کانفرنس جو ہوئی، جو پورے پاکستان سے 800 کے قریب مندوبین آئے، وہ ہم نے اردو ڈائجسٹ کے تحت کی۔ زندگی میں کسی چیز کا پچھتاوا ہے؟ نہیں، کسی کا، اللہ کا شکر ہے، بڑی مطمئن زندگی ہے۔ غلط فیصلے کیے ہیں زندگی میں؟ کوئی فیصلہ جان بوجھ کر تو غلط نہیں کیا، ویسے غلطیاں تو انسانوں سے ہو جاتی ہیں۔ کون سی غلطی ہے جس کا آپ کو احساس؟ مجھے کوئی غلطی کا یا مجھے کوئی اس کا افسوس نہیں ہے، نہ کسی کا وہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھ پر اتنا کرم فرمایا کہ میں اس زندگی میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے یا انسانیت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی تنخواہ لی اپنے ادارے سے؟ تنخواہ تو بہت کمی ہوتی تھی، 40-50 ہزار سے زیادہ تو اس کا زمانہ بھی آپ کو ایسے ہی تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ… یہ گھر کب بنایا؟ یہ گھر 1997 میں جو بنایا تھا۔ اس سے پہلے گھر نہیں تھا؟ جی نہیں، اس سے پہلے گھر نہیں، کرائے کے گھر میں رہتے تھے؟ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اب ذریعہ آمدن کیا ہے؟ اب بھی قدم سے کماتا ہوں روزی۔ آپ کے حال لکھتا ہوں، جنگ میں لکھتا ہوں، کچھ اردو ڈائجسٹ میں لکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کب دیکھا؟ جیل میں بھی رہے؟ ہاں، بس وہ مرحلے بڑے مشکل تھے۔ جب جو بھٹو صاحب کا زمانہ آیا تو ہمارے وہ جو 5 سال گزرے ہیں وہ بہت مشکل کے گزرے اور اس میں بہت مشکلات پیش آئیں، لیکن اللہ کا تعالیٰ کا فضل رہا کہ کبھی نہ قدم لے کے بگایا، نہ کبھی کسی بات پر افسوس ہوا، نہ کبھی مایوسی میں ہم گرفتار ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق تو آپ پر بڑے مہربان تھے، تو انہوں نے آپ پر کچھ جو ہے مہربانیاں نہیں کی؟ جنرل ضیاء الحق کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں سب سے پہلے جو صحافی گرفتار ہوئے اس میں میرا نام سب سے آگے ہے، اور یعنی میں نے ان کا انٹرویو لیا ستمبر میں اور اکتوبر میں میری گرفتاری عمل میں آ گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حاکموں سے یا جو صاحب سبق لوگ ہیں ان سے کچھ چیز لینا، ان کے آگے ہاتھ پسارنا، اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، یہ اس کی سب سے بڑی عنایت ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق کی سب سے بڑی غلطی کیا سمجھتے ہیں؟ غلطی تو وہی تھی، بہرحال وہ جو اقتدار میں تھے، فوجی تھے، فوج کا جو مزاج ہے، اس کا جو نظام، پورے ادارے کا جو نظام ہے، اس میں تو وہ ایک خاص… بھٹو کی پھانسی نہیں بڑی غلطی تھی؟ یقیناً غلطی تھی۔ آپ بھٹو کی پھانسی کو سمجھتے ہیں کہ غلط تھی؟ ہاں، دیکھیے سیاست دان کی اس طرح پھانسی ہونا جو ہے یہ تو واقعی بہت غلط کام تھا۔ لیکن آپ نے اس وقت تو نہیں لکھا؟ نہیں لکھتے تھے، مگر اب ان سے گفتگو کرتے تھے، اس کو روکتے تھے کہ یہ کام نہ کریں آپ۔ ضیاء الحق کو روکا آپ نے؟ ہاں، کب نے کہا کہ یہ کام نہ کریں آپ۔ جنرل ضیاء الحق ایک دفعہ آپ کے سامنے رو بھی پڑے تھے اور آپ کے ٹانگوں کو، آپ کے یہ گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تھا، کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجلس شورا بنانے کا اعلان کیا، تو میں نے اس کے اوپر اردو ڈائجسٹ میں ایک مضمون لکھا اور میں نے ان کے اس اقدام پر سخت تنقید کی، اور میں نے کہا کہ مجلس شورا ان کا تو ملازمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی سے تھا، اور انہوں نے جو اب مجلس شورا بنائی تھی وہ اس وقت کے بہترین لوگوں پہ بنائی تھی، اور آپ نے بدترین لوگوں پر مجلس شورا بنا کر اس کا نام مجلس شورا رکھ دیا، اور اس مجلس شورا کی جو عظمت تھی،
اس کو تو آپ نے خاک میں بنا دیا، تو یہ قوم تو تاریخ تو کبھی آپ پر اس کو معاف نہیں کرے گی۔ چنانچہ وہ بلاوا آ گیا کہ بھی وہ میٹنگ ہے۔ اب میں نے سوچا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ میں نے بڑا سخت داری لکھا تھا، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا گیا۔ جانے کے بعد پھر وہ باتیں ہوتی رہی۔ پھر جب سب لوگ چلے گئے، جاتے ہوئے ہر لوگ سے وہ ہاتھ ملاتے تھے، اور لوگ اسی وقت ان سے اپنا کوئی دلی مراد کے لیے ان سے بات کرتے تھے جب وہ ہاتھ ملاتے تھے۔ جب میری باری آئی، میں نے ہاتھ ملایا تو مجھ سے کہا کہ الطاف صاحب تو جانا نہیں، ٹھہرنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ اب یہ وہی اپنا غصہ نکال دیں گے مجھ پر کہ تم نے کیا لکھ دیا۔ خیر میں بیٹھ گیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو پھر وہ اس کے بعد میرے پاس آئے، اور پھر جو آپ نے بات کی پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا۔ باہر رکھا، رو پڑے اور کہنے لگے تم نے مجھے ایسی بات تحریر لکھی ہے کہ میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں، اور پھر یہ کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسی طرح بے خوفی سے چیزیں لکھتے رہو گے اور میری رہنمائی کرتے رہو گے، مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ۔ لیکن پھر پکڑا کیوں؟ آپ کو قید میں کیوں ڈالا؟ میں تو شروع کی بات ہے نا، نہیں، جب آپ کا انٹرویو ہو گیا تھا ان سے یہ بات تو بہت بات کی ہے نا۔ اچھا یہ بات جو ہے یہ تو مجلس شورا کا تو آخری زمانے کی بات ہے نا۔ اچھا یہ وہ گرفتاری شروع کی بات ہے۔ اچھا، تو گرفتار کیوں کر لیا؟ آپ سے تو بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ نہیں، عقیدت کا یہ ہوا نا کہ انہوں نے میں نے جب انٹرویو لیا تو انٹرویو بہت پسند کیا گیا، لوگوں نے بہت کیا، باہر بھی اس میں بھٹو صاحب کے خلاف پہلی دفعہ وہ بولے تھے۔ بولے تھے، کوٹ بھی کیا گیا، باہر بھی بہت کوٹ ہوا، سارے اسی سے بلکہ فیئر پلے جو ہے آپریشن کا اس کا نام پہلی دفعہ پتہ چلا، اس کی سٹوری بھی لوگوں نے اسی انٹرویو سے لی۔ تو میں نے اس کے بعد ستمبر میں یہ ہوا، اکتوبر میں نے داریہ لکھا کہ اب اصل جو وقت جو ہے وہ نوجوان نسل کا ہے۔ یہ پرانے تمام پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا، آپ نے فوج بھی پہلے آتے رہی لیکن سب لوگ ناکام ہوئے، اس لیے اب ایک ہی حل ہے کہ نوجوان لوگ جو ہے وہ سنجیدہ جو لوگ تجربہ کار لوگ ہیں ان کی قیادت میں کوئی تحریک چلائیں اور اصلاح کے لیے کوئی کام کرے تو کامیابی ہو۔ اب مجھے اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت چشتی صاحب ان کے درمیان کشمکش چل رہی تھی، اور چشتی جو تھے وہ ان کے مقابلے میں نوجوان تھے، تو لوگوں نے ان کے کال بھرنے شروع کیے کہ یہ جو لکھا ہے نوجوانوں کی بات کی ہے، یہ انہوں نے چشتی کے حق میں بات کی ہے، اور وہ آپ کے خلاف چشتی کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے 20 اکتوبر کو گرفتار کتنے دن رہے؟ کتنا ہفتہ؟ کچھ 4-5 مہینے رہا، تو بس پھر اس کے بعد پھر وہ لوگ بیچ میں پڑے، ان کو کہا کہ بھی ٹھیک ہے۔ مگر اس دونوں پہلو سامنے، وہ پہلو بھی کہ وہ آنکھیں یعنی بالکل پھوٹ کر رونا جسے کہتے ہیں نا، وہ روئے کہ جی آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں